اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محدثین جب حدیث پڑھتے تھے تو وہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، پھر حدیث کی سند بیان کرتے تھے اور حدیث کا متن بیان کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل جہنم، جہنم کے اندر وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا من شاہد الحدیبیہ و بدر، جو بدر کے اندر اور حدیبیہ میں شریک ہوا ہے. بدر مدینہ منورہ سے 160 کلومیٹر دور ایک بستی ہے، اب وہ ضلع بن گیا ہے. بندے کا نام تھا، اس نام پر اس شہر کا نام بن گیا ہے جہاں پر اسلام کا سب سے بڑا معرکہ ہوا تھا. الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، مسجد بھی بنی ہوئی ہے، میدان بھی ہے، وہاں پر بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. میں نے کہا بیٹا آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے. اسی میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ تلواریں چلائی اور سعودی بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. یہاں پر 313 صحابہ شریک ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور کل 313 تھے. 13 کی قبریں بدر کے میدان میں ہیں اور ایک صحابی زخمی ہوئے تھے، وہ واپس مدینہ آتے ہوئے راستے میں روحا جگہ پر فوت ہو گئے. اللہ کے رسول نے وہیں ان کو دفن کر دیا. تو کل بدری جو صحابہ شہید ہوئے وہ 14 ہیں اور 313 شریک ہوئے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بدر کے اندر شریک ہونے والوں پر جہنم حرام ہے. 313 یہ ہو گئے شہید صحابہ دے وچوں یہ 313 نکھارتے گئے کہ یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. اور حدیبیہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے اگر آپ جدہ جائیں تو جو قدیم روڈ ہے نا اس کے اوپر یہ میدان آتا ہے، بیتلا میدان ہے. وہاں پر مسجد بنی ہوئی، اس کو شمیسی بھی کہتے ہیں، وادی فاطمہ بھی کہتے ہیں اس کو. وہ اب بھی میدان موجود ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت کی. آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے اور اس ہاتھ کے اوپر عثمان کا ہاتھ بھی ہے، کیونکہ عثمان گئے ہیں میرے سفیر بن کر، مکہ والوں نے ان کو شہید کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس مدینہ نہیں جائیں گے، کیونکہ سفیروں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ کی طرف بھیجا 1400 صحابہ کے اندر سے، اس لیے کہ سب سے زیادہ قابل اعتماد مکہ والوں کے ہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کہ جاؤ ان سے بات کر لو، کیونکہ میں پیغمبر امن ہوں، میں تو امن چاہتا ہوں، میں اسرائیل کی طرف دہشت گردی نہیں چاہتا. ہم یہودیوں عیسائیوں کو کہتے ہیں یہودیوں عیسائیوں تم بندے کے پتر بن جاؤ. تمہارے بڑے علامہ فہامہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینے میں رہتے تھے اور وہ کہتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان دخل الناس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی نا تو مدینہ والے باہر بھاگ نکلے. لوگوں نے کہا قد قدم رسول اللہ، قد قدم رسول اللہ، قد قدم رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے. تو میں بھی ان کے ساتھ بھاگ نکلا. میں یہودیوں کو بہت بڑا عالم تھا، تورات کا، انجیل کا، میرے اوپر سارے ٹرسٹ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے علامہ ہیں، قابل اعتماد انسان ہیں. تو میں نے پہلی نظر دیکھا، میرے مسلمان بھائیوں آپ کتاب و سنت کی کانفرنس میں آئے ہیں، عاجز صاحب نے آپ کو عاجزی کے ساتھ دعوت دی ہے. میں صرف 1-2 باتیں کرتا ہوں کتاب و سنت کی بات. کیا میں اہل حدیث صرف کتاب و سنت کو دین سمجھتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، پیروں فقیروں کو بھی مانتے ہیں ہم،
دم درود کو بھی مانتے ہیں ہم، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن دین اور شریعت وہ ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ترکت فیکم امرین، موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی کی، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری نبی کی سنت۔ فہم، فقہ حاصل کرنا، اجتہاد کرنا، دین کے مسائل نکالنا، یہ علماء کا کام ہے، لیکن اصل چیز دین کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی چیز کو مان کر صدیق اکبر بنے ہیں، اسی چیز کو مان کر عمر فاروق بنے ہیں، اسی چیز کو مان کر عثمان ذو النورین بنے ہیں، اسی چیز کو مان کر علی حیدر کرار بنے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے، مکہ والوں سے بات چیت ہوئی، مکہ والے کہنے کہ تو یار آگے تو دو چادریں بن تو تا عمرہ کرنا، تیرے پیر کو، تیرے استاد کو، تیرے نبی کو، تیرے ڈبل سسر کو ہم نے روکا ہوا حدیبیہ کے میدان میں، اللہ اکبر، تم احرام کی چادریں باندھو اور بیت اللہ کا طواف کرو، ہم چابیاں کھول دیتے ہیں اور بیت اللہ کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، حجر اسود کو چوم لو، مقام ابراہیم پر نفل پڑھ لو، صفا مروہ کے چکر لگا دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں بھائیو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لا اطوف حتی طاف رسول اللہ، میں اس وقت تک بیت اللہ کو بیت اللہ نہیں سمجھتا، یہ صفا مروہ نہیں ہے، یہ مقام ابراہیم نہیں ہے، یہ حجر اسود نہیں ہے، یہ رکن یمانی نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، جب تک نبی طواف نہیں کریں گے عثمان قدم طواف نہیں کریں گے۔ میں کوئی مسلم لیگ دا بندہ تھوڑا یا پیپل پارٹی دا آج جبتے تھے آج جبتے، میں تو نبی کے دھرے کا بندہ ہوں، نبی کو دین مانتا ہوں، نبی کی ذات دین ہے، نبی کی بات دین ہے، نبی پر نازل ہونے والا، قاری یعقوب قمر صاحب فرما رہے تھے اللہ کا قرآن دین ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہودیوں، تم نے اسرائیل کے اندر مسلمانوں کو تحت دیکھ کیا ہے، بچوں کو ذبح کیا ہے، ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا ہے، سنو بات چل نکلی ہے انشاءاللہ، اب یہ کسی بات پر پہنچے۔ انڈیا کی ساری جنانیاں لٹن رہیاں نے اور جناب پٹن رہیاں نے، وہ کہندیاں نے یہ ساری کاروائی یہی لشکر ہے، یہ سٹائل ہی لشکر کے اندر ہے پاکستانیوں کا، یہ جو حملے کا سٹائل ہے نا یہ لشکر طیبہ کا ہے، یہ حماس کا نہیں ہے۔ سنو، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے کتاب نبی کی سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، کیونکہ یہ کانفرنس کتاب و سنت کانفرنس ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے نبی کا چہرہ پڑھا، فیس ریڈنگ کی، میں نے کہا ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، یہ عبداللہ کے یتیم پتر محمد کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بڑے مان گئے، تھانوں بھی مننا پونا ہے پترو، کیوں جی منیں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ یہ یہودی مانیں گے کہ نہیں؟ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جس دین پر قائم ہوں گے وہ کتاب و سنت کا دین ہوگا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے سارے یہودی، سارے عیسائی مسلمان ہوں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سن لیا میں محمد یتیم عبداللہ کا پتر آ گیا ہوں نبی بن کر، اس کے بعد وہ یہودی رہا، عیسائی رہا، ہندو رہا، اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتا الا دخل النار، وہ جہنم کا بالن بنے۔ بھائیو تیار ہونا انشاءاللہ جہاد کے لیے، ان کے بڑے جو ہیں وہ ہمیں مان چکے ہیں۔ یہودی اصل کرتا ہے، عبداللہ بن سلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے پوچھا تھوڑے ہو عبداللہ بن سلام کیسا چودھری ہے؟ کہنے کے بڑا وڈا چودھری ہے، بہترین ہے، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، بہت ودیا، اس کا باپ بڑا ویری گڈ، اس کا پیو بڑا ویری گڈ، اس کا دادا بہت اچھا۔ فرمایا اگر وہ میرے اسلام کو قبول کر لے، کتاب و سنت کے پیغام کو قبول کر لے جو آپ کے اس بستی کے اندر کانفرنس سجائی جا رہی ہے، تو کہا اس سے بڑا برا کوئی نہیں۔ پیروں تے مکر کے بابا جی،
اس لیے یہودیوں عیسائیوں تمہارے بڑے ہمیں مان گئے، انہوں نے ہمارے چہرے کو دیکھا، وہ مان گئے اسلام کو، کتاب و سنت کو مان گئے۔ میں حیران ہوتا ہوں مسلمان بھائیوں، نبی کا چہرہ دیکھتے تھے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ہمارا چہرہ دیکھ کر مسلمان کافر ہوتے ہیں۔ آج مسلمان کا چہرہ دیکھ کر مسلمان کافر ہوتا ہے۔ نبی کا چہرہ دیکھ کر زمام بن جو نا جی زباد ازدی نے کہا تھا، جو یمن سے آیا تھا، اس نے کہا مکہ والو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی ہے، میں نے اس کو دم کرنے کی کوشش کی ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور میں نے اس کو منتر چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن تم کہتے ہو وہ جادوگر ہے، کاہن ہے، ساحر ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اس کے قریب نہ جانا، وہ تمہیں کتاب و سنت کا جو ہے نا جی شہدائی بنا دے گا۔ تم سارے مکہ والے جھوٹے ہو، صرف سچا ہے تو محمد یتیم عبداللہ کا بطلب۔ ان دی ایک اکیلی جان سی، ان دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان اتے چھا گیا۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا بیعت الرضوان والے 1400 صحابہ بھی جنتی، بدر کے بھی جنتی۔ 1400 تے 313 کتنے ہو گئے شخص؟ 1713 صحابہ جنتی ہوئے نا۔ اور اللہ کے نبی نے کمال کی بات دی ہے، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، اللہ کی قسم ہر ایک صحابی کو الگ الگ جنت کا ٹکٹ دیا ہے، کسی کو کسی موقع پر، کسی کو کسی موقع پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کو ماننے والے تھے، جو آج آپ کی کانفرنس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آخری بات سن لو، بات بڑی لمبی ہوگی، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ فرمایا حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھا ہے، ایک بڑھڑی مائنوں دیتا ہے، اس کے پاس خط ہے، جاؤ علی تم امیر ہو، مقداد بن اسود اور زبیر بن عوام اور ایک صحابی تھے، اور تو آدھی بنا خیلنا، ہم نے گھوڑے دوڑائے، ہم نے اسی جگہ پر اس عورت کو پایا جہاں نبی نے فرمایا۔ کیوں جی نبی سچے ہیں کہ نہیں؟ میں اہل حدیث بھائیوں سے، دیوبندی بھائیوں سے، بریلوی بھائیوں سے، شیعہ بھائیوں سے یہ التجا کروں گا، گزارش کروں گا، مؤدبانہ انداز ہے، ملتمسانہ انداز ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، نبی کی سنت کی طرف آؤ۔ یہ آج کانفرنس کی دعوت، یہ اس کا میسج ہے، یہ اس کا پیغام عاجزی کے ساتھ، کیونکہ عبد المجید عاجز نے عاجزی کے ساتھ آپ کو یہ پیغام دیا۔ آؤ میرے بھائیوں، حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے کہا بی بی خط نکال، اس نے کہا ماں میرے پاس کوئی، امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو صحیح بخاری میں کتنی مرتبہ لائے، میری بچیاں بھی جانتی ہیں، میری بہنیں بھی جانتی ہیں جو آج صحیح بخاری کو مکمل کر رہی ہیں۔ ہم نے گھوڑے دوڑائے، اسی جگہ پر ہم نے اس باغیچے کے اندر اس عورت کو پایا، وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی خط نہیں ہے میرے پاس۔ حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابی بھی تھے اور بیعت الرضوان والے بھی تھے۔ فرمایا بیعت الرضوان کرنے والے 1400 صحابہ اور بدر کے اندر شریک ہونے والوں پر جہنم نے منہ موڑ لیا، جہنم شرم کرتی ہے، میں ان کو کیسے لگ جاؤں۔ آج مسلمان کا سارا زور صحابہ پر ہے، کتاب و سنت کو موڑنے پر ہے۔ کتاب و سنت جو ہے نا جو اس کو پیچ تاب کرنے میں ہے کہ کسی طرح کتاب و سنت سے جان چھوٹ جائے، صحابہ کی عظمت سے جان چھوٹ جائے۔ اور جن کو نبی نے جنتی کہا، امت انہوں نے جہنمی کہنے لگی گئی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا نہیں رہا۔ نبی نے کہا جنتی ہے صدیق، جنتی ہے فاروق، ابو بکر فی الجنہ، ترمذی کی حدیث، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ۔ منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر کے، اناؤنسمنٹ کر کے نبی نے کہا یہ جنتی ہیں۔ آج اسی منبر پر چڑھ کر مولوی صاحب کہتے ہیں، ذاکر صاحب کہتے ہیں نہیں صحابہ جنتی نہیں جہنمی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتاب و سنت کی کانفرنس آپ کو یہ دعوت دیتی ہے، کیا عقیدہ ہے علی رضی اللہ عنہ کا؟ میرے بھائیوں سنو، فتشنا متاع، ہم نے اس کے سامان کی تلاشی دی، انویسٹیگیٹ کیا، اس کو کہا بی بی تیرے پاس خط ہے، ہمیں نبی نے بھیجا ہے۔
کہا ما عندی کتاب، میرے پاس کوئی حاتم کا خط نہیں۔ ساتھی کہنے لگے علی اللہ کے رسول نے ہمیں تھکا دیا، ہمیں بڑھا دیا، ہمیں جو ہے نا جی وہ اتنا چلایا، ہم نے اس عورت کو پا لیا اسی جگہ پر مرد کے باغیچے میں، اس کے پاس تو کوئی خط نہیں، ہم نے اس کو اوپر سے نیچے سے سارا سامان تلاشا۔ حضرت علی فرمانے کے پیچھے ہٹو نا، ایس پی اللہ کے رسول نے مجھے بنایا ہے، سپرڈنٹ پولیس مجھے بتایا ہے، میرے ساتھیوں اس عورت کی تلاشی لینے سے پہلے بتاؤ ہمیں مدینہ سے روانہ کس نے؟ میری امت کے لوگوں، میں رونے کے ساتھ، میں دھونے کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اور ایک صرف اس بات پر ہوگے جو احسان ظہیر کہا کرتا تھا، علی کتاب اللہ و سنت رسول۔ 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، ایک بھی بال کالا نہیں، ساری داڑھی پاکستان کی چٹی ہو گئی، سارے سر کے بال چٹے ہو گئے، آج تک شیعہ سنی اہل حدیث ایک ہو سکے ہیں؟ عاجز صاحب نے آپ کو عاجزی سے پیغام دیا ہے، عاجزی نال من جاؤ چنگے رہو جائے، نہیں تو پھر ڈانگ سوٹا تو چلنا ہی چلنا۔ بابا مادی بھی آئے گا، بابا عیسیٰ بھی آئے گا، پھر تو تسی بندے دے پتر بنو گے نا۔ علی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں ساتھیوں پیچھے ہٹو، آپ نے فرمایا اخرجی کتاب، بی بی خط نکال وگرنہ میں تجھے ننگا کر دوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، میرے سنی بھائیوں، میرے شیعہ بھائیوں، میرے اہل حدیث بھائیوں، جاسوس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ننگا کیا جاتا ہے۔ اللہ جہاں پر سویا ہوا ہے بخاری، یا اللہ ابر رحمت نازل فرما۔ بلاول بھی کہتا ہے بخاری کی قبر پر میں گیا ہوں، بے نظیر کا پتر، اس کے ریمارکس ہیں جب وہ واپس آیا شباز شریف کے ساتھ، کہنے کا اللہ کی قسم آج بھی بخاری کی قبر سے حدیث کی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبوآں چھوڑ کے واش روم لے کے پھرتے ہو، میں فلانے امام دے پیچھے ہاں، میں فلانے امام دے پیچھے ہاں، میں فلانے امام دے پیچھے ہاں۔ نہیں، عاجز صاحب نے آپ کو عاجزی کے ساتھ دعوت اور پیغام دیا ہے کہ آؤ عاجزی کے ساتھ کتاب و سنت کے سامنے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبی ہو، ادھر گردن جھکائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ساتھیوں پیچھے ہٹو یار، ہمیں بھیجا ہے محمد نے، میرے سسر نے، نہیں میں مانتا سسر اس کو، میرے چاچے کے بیٹے نے بھیجا ہے، نہیں میں مانتا اس کے چاچے کے بیٹے کو، میں کسی چیز کو نہیں مانتا، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس عورت کے پاس خط نہ ہو، اخرجی کتاب، نکال کتاب، وَإِلَّا وگرنہ میں تجھے ننگا کر دوں۔ اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا، فرمایا دیکھا جی نبی سچے ہیں کہ نہیں؟ علی کو یقین ہے نبی سچے ہیں، صدیق کو یقین ہے نبی سچے ہیں، فاروق سچائی پر مبنی ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، عشرہ مبشرہ، بدری احدی، تبوکی یرموکی، مکی و مدنی، انصار، غفاری ابو ذر، حبشی بلال، فارسی سلمان، رومی سہیب، سب کو یقین ہے۔ میرے مسلمان تجھے کیوں یقین نہیں کہ نبی سچے ہیں؟ نکال دیا اس نے خط، فرمایا دیکھا دے مجھے بھیجا ہے ارسلنا رسول اللہ۔ یہ وہی علی ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر کہا تھا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ مٹا دوں؟ میں نے تو ماں کے پیٹ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تھا، میں کو تھوڑا رسول اللہ مٹاواں، اپنے ہاتھ میں مٹا لو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے شیخ صاحب، امت جمع ہو جائے کتاب اللہ پر، امت جمع ہو جائے اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی۔ اور آخری بات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چادر کھینچتے ہوئے آئے، مدینہ کے اندر اعلان ہو گیا قد نہا عمر، قد نہا عمر، قد نہا عمر۔ عمر نے متع حج سے منع کر دیا ہے، حج اور عمرہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے اہل حدیث بھائیوں، ہم دعوت پیش کرتے ہیں افتراق کی، ہم دعوت پیش کرتے ہیں انتشار کی، نہیں، ہم اتفاق کی، اجتماع کی، ایک ہونے کی۔
یوں تو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، اقبال نے رونا رویا ہے ہمارا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم یہ بتاؤ تم مسلمان ہو۔ نوجوان بھائیوں، کتاب و سنت کا پیغام لے کر اٹھو، پوری دنیا کے اوپر کتاب و سنت کو لہرا دو، اور اقبال کی نظر میں وہ جوان بن جاؤ، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و حجور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے، اور وہ نوجوان بن جاؤ۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اٹھو عاجز کی اس لبیک پر، اٹھو عاجز کے پیغام پر، اٹھو عاجز کی اس جوانانی درماندگی پر، اٹھو عاجز کی اس عاجزی پر، کتاب و سنت کا پیغام پوری دنیا پر پہنچاؤ۔ اور عبداللہ ابن عمر چادر کھینچتے ہوئے آگے مسجد نبی میں، کہا ساتھیوں کیا بات ہے، شور کیوں ہے نبی کے مسجد میں؟ نبی سوئے ہوئے ہیں اور تم شور کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اہل حدیثوں، دیوبندیوں، بریلویوں، شیعوں، پاکستانیوں، ایرانیوں، افغانیوں، ہندوستانیوں، تمہاری آواز نبی کی آواز پر اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ حالی تک سمجھ نہیں آئی، 76 سال سے ہو گئے پاکستان بڑے نہیں۔ پاکستان سے ہم الگ ہوئے، ہندوستان سے، اور اقبال نے رونا رویا ہے، ملا کو جو ہند میں ہے سجدہ کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام آزاد نہیں ہوا، مسلمان شاید آزاد ہو گئے ہوں گے، ہم ذہنی غلامی میں ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمیں حریت کا، فریڈم فائٹر بناتی ہے، آزادی کے متوالہ بناتی ہے، نبی کی سنت میں آزاد کرتی ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا مصر کے گورنر کے پتر، یہ مسلمان ماؤں کے پیٹوں کے اندر بھی آزاد تھے، تم نے ان کو نوکر کر کے سمجھا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی مسلمان کو بھائیوں عاجز صاحب کی عاجزی کی، کتاب و سنت کے اس کانفرنس کی میسج کی نہیں سمجھ آئی۔ عبداللہ ابن عمر آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر نے کسی مسلک کی بنیاد پر سرکاری آرڈیننس جاری کرتے ہوئے کہا، لوگ بیت اللہ کا طواف کے واپس چلے جاتے ہیں، عمرے کے ساتھ حج کر لیتے ہیں، حج کے ساتھ عمرہ کر لیتے ہیں، بیت اللہ بے رونق رہتا ہے، آئندہ کے بعد کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ نہ کرے۔ صحیح ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کھینچتے ہوئے آگے کہنے لگے ساتھیوں کیا ہے؟ کہا تمہارے باپ کا حکم ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں۔ کہا تمتعنا و تمتع رسول اللہ، بخاری کی حدیث ہے، تمتعنا و تمتع رسول اللہ، تمتعنا و تمتع رسول اللہ۔ ہم نے ذوالحلیفہ کے اندر سے جو احرام باندھا تھا نبی کی میت میں، نبی زندہ تھے، ہم نے حج تمتع کیا تھا، میرا پیو کی لگتا شریعت دا امر ابھی یتبع امر رسول اللہ۔ میرے مدنی ساتھیوں، ابھی تو نبی کا کفن بھی پرانا نہیں ہوا، بتاؤ نبی کی بات چلے گی کہ عمر کی بات چلے گی؟ حالانکہ عمر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، عمر ان الشیطان یفرق منک یا عمر، عمر تجھے دیکھ کر شیطان بھی ڈرتا ہے، میں نے نبوت کی آنکھوں سے اس بازار میں داخل نہیں ہوتا جس بازار میں کتاب و سنت کی کانفرنس ہو رہی ہو اور تیرا نام دیا جا رہا ہو، وہاں پر شیطان نہیں داخل ہوتا۔ ہاں میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم اس کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، عاجزی کے ساتھ ماننے والے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ کہا ان الشریعت نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، شریعت میں نے دیکھا ہے، جبریل جب بھی آئے تھے حفصہ کے گھر رسول اللہ کے پاس آئے تھے، میری بہن کے گھر رسول اللہ کے پاس، میرے پیو دے گھر کدی بھی جبریل نہیں آئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ میں نے ان کلمات کو قاری یعقوب قمر صاحب کی تقریر کا تتمہ سمجھنا۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ مقروض لوگوں کے قرض معاف فرمائے، یا اللہ اس مرکز کو قائم دائم رکھ، اللہ یہاں پر بچیوں کو عالمہ بنا، اللہ ان کو بخاری بنا، ابن حنبل بنا، ابن تیمیہ بنا، عائشہ بنت سیرین بنا، حفصہ بنت سیرین بنا، اللہ ان کو حفصہ عائشہ کا پردہ عطا فرما، یا اللہ ان کو ابو ہریرہ جیسا محدث بنا، عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر بنا، اللہ ان کو وراثت کے اندر دین دنیا کی ساری کامیابیاں عطا فرما،
یا اللہ میرے سمیت جتنے بزرگ بھائی بیٹھے ہیں سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرما۔ میری عزیز بچیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کے اس مقام پر کہ اللہ آپ کا یہ عمل قبول فرمائے، اللہ آپ کو اس راستے کے اوپر گامزن فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرما، مسجد نبی کی نمازیں نصیب فرما، اور بیت المقدس کو اللہ ہمارے ہاتھوں سے آزاد فرما۔ ہم وہ خوش نصیب بنیں، باتیں کرنے والے نہ ہوں، جہاد کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ہمیں وہاں پر 500 اور 250 درجے والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ اقبال نے کہا تھا اے گلستان اندلس وہ دن ہو یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا۔ گئے تھے اقبال مسجد اقصی میں، جا کر مسلمانوں کو پیغام دیا تھا کہ مسلمانوں یہاں پر تمہاری 1300 سال حکومت رہی ہے، آج تم عمر کو بھول گئے، آج تم عثمان کو بھول گئے، معاویہ کو بھول گئے، بیعت الرضوان والوں کو بھول گئے، بدر والوں کو بھول گئے۔ نہیں اسی طرح انشاءاللہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ اللہ اسلام ایمان کی زندگی عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، میرے بزرگوں، چٹی داڑیوں والوں، شہادت کی موت اللہ سے مانگا کرو۔ یہ وہ موت ہے جو نبی مانگتے تھے، کوئی تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر سکے نہ، چن چن کے میرے ٹکڑے پوری لاش کر سکے نہ۔ آدم کی ساری اولاد کے اندر only 1% in the world دنیا میں ایک انسان ہے جس سے شیطان ڈرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ شہادت کی موت دے دے، نبی کے شہر کی موت دے دے۔ اماں حفصہ آپ کی صاحبزادی کہتی ہیں ابو جی مدینہ تو امن کی جگہ ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، یہاں کیسے آپ کو شہادت ملے گی؟ فرمایا بیٹا اللہ سے مانگتا ہوں شہادت کی موت، وہ میری موت کے انتظام مدینہ میں ہی کر دے گا۔ مصلی رسول ہوگا، صبح کی نماز ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، ایرانی چوڑا تجھے شہید کرے گا، اور تیری قبر بھی نبی کی قبر کے ساتھ بنا دے گا۔ جہاں رسول اللہ کے قدم ہوں گے قبر میں صدیق کا سر ہوگا، جہاں صدیق کے قدم ہوں گے عمر تیرا سر رکھ دیں گے۔ دنیا میں بھی اکٹھے، قبر میں بھی اکٹھے، حوض کوثر پر بھی اکٹھے۔ یہ انشاءاللہ موتیوں کا، لڑیوں کا ہار اکٹھا ہی رہے گا۔ انس فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے میں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، ان کی محبت کے طفیل میں جنت میں ان کے ساتھ ہوں۔ محترم بھائیوں، میں نے صحیح مسلم کے اندر حدیث پڑھائی ہے بچوں کو، جامع ترمذی ابن ماجہ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مدینہ میں مرنا چاہتا ہے شوق سے مرے، قیامت کے دن سفارش کر کے جنت میں ساتھ لے۔ اور مشرقی اقبال کے پاس گورے ڈاکٹر آئے تھے، کسی نے کہا اقبال تو پکا مولوی ہے، سارے مسئلے مولویاں لے کرنا ہے، کہندہ داڑھی کی دے، کہندہ داڑھی میں اندر رکھی ہے مچھا میں باہر رکھی ہے۔ بادشاہ مسجد کے کنارے میں سویا ہوا اقبال، اس کے پاس ڈاکٹر آئے، کوئی جرمنی سے، کوئی لندن سے، کوئی اٹلی سے آیا، کہنے لگے اقبال ہم نے جدہ مکہ مدینے میں ہسپتال بنائے آدمیوں کی خدمت کے لیے، زمین حجاز میں آؤ دیکھو ہمارے ہسپتال کیسے ہیں۔ اقبال کہنے لگے کملے گورے ہو، بلے کھانا رہے تجھے کملے ہی رہے، تم نبی کے شہر میں شفا بانٹتے ہو۔ اقبال نبی کے شہر میں مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے، اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، وجل موتنا فی بلد رسولک، وجل موتنا حالت السجود، وجل قبورنا فی بقیع الغرقد، وانصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین، واہلک الظالمین بالظالمین فی اسرائیل، وآخر دعوانا الحمدللہ۔